البيت والإسلام دينا ولي وراء وهو بالآخرة من الفاصلين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب زدني علما أجمعين آمين يا رب العالمين. صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بدأ الاسلام غریبا. اسلام کی جب ابتدا ہوئی تو وہ لوگوں میں اجنبی تھا. اسلام کی جب ابتدا ہوئی تو وہ لوگوں میں وہ لوگوں میں اجنبی تھا. اجنبی سے مراد یہ ہے اس کو کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے, لوگوں کو دین اسلام سے متعارف کروایا. پھر ایک دور ایسا آیا کہ دین اسلام ہی کا بول بالا تھا. جہاں مسلمان تھے وہاں اسلام بھی بول بالا, اس کا بھی بول بالا تھا. اور 3 براعظموں تک کم و بیش 40 سال کے عرصے میں اسلام رہ چکا ہے. اس کے بعد اگلا دور جس کی طرف اس حدیث میں دوبارہ اشارہ ہے وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ. جس طرح یہ ابتدا میں اجنبی تھا عنقریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا. اس کو پھر کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں ہوگا. اور اس کی مراد کیا ہے کہ جیسے اس دور میں اجنبی کوئی اس سے کوئی لوگوں کا شرف نہیں تھا, ایک دور آنے والا ہے یہ پھر ایسے ہونے کے جیسے اجنبی شخص پھر رہا ہوتا ہے نا معاشرے میں, اجنبی جس کو کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں ہوتا, ایسے ہی اس کی تعلیمات ہو جائیں گی. فتح الغرباء. تو اس اجنبیت کے دور میں جب اسلام ہو چکا ہوگا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نا جو اس کو پھر بھی تھامے ہوئے ہوں گے. تو اسلام اجنبی تو وہ بھی اجنبی ہو جائیں گے. ایسے اجنبیوں کے لیے بشارت ہے. ایک اور روایت یہ بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یأتی علی الناس زمان. اللہ کے نبی نے فرمایا اندیشہ ہے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے کا لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسوله. کہ اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا اور قرآن حکیم میں اس کے رسم الخط کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. شاید ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ جس میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ معدود چند افراد یا گروہوں تک کی بس ہے اور اس کی تعلیمات کا جو حشر ہے وہ میں اور آپ بھی اس کا نظارہ کر سکتے ہیں. تو جس طرح اچھا یہ معاملہ ہوا کیوں کہ ہم نے توجہ نہیں دی, جس چیز کی طرف توجہ نہ دیں اس کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں, خرابیاں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر لوگ ہیں پیسے پڑا رہے اس کو کوئی یا اس کی کوئی اٹینشن نہ دیں اس کو زنگ لگ جائے گا. خالی ہے پیسے پڑا ہوا ہے, جنات آ جائیں, جنات آ گئے ہیں تو کوئی جو سمجھ لیں کہ حیثیت والے لوگ ہیں وہ قبضہ کر لیں گے. کیوں ٹینشن ہی دی نا کسی نے کہ جو چیز جس کی طرف ٹینشن نہ دیں اس کے اندر تبدیلیاں خرابیاں آنا لازمی سی بات ہے. یہی معاملہ ہوا ہماری دینی اصطلاحات کے ساتھ. مثال کے طور پر آج کی جیسے ہماری گفتگو ہے وہ ہے دین اسلام کا جامع تصور. اب یہ جو لفظ دین ہے ہماری تو اکثر گفتگو میں آتا رہتا ہے, یہ دینی لوگ ہیں, یہ دین ہے, ٹھیک ہے, یہ دینی اصطلاح ہے. اس طرح سے یہ لفظ دین کی تشریح میں بھی فرق آ گیا. تو آج اسی چیز کو یہاں پر ہمیں انشاءاللہ سیکھنا ہے کہ یہ دین سے مراد کیا ہے.
لفظ دین اس کا جو لغوی ترجمہ ہے وہ تو ہے جزا و سزا، اور اگر اس کا معنی سمجھنا ہو قرآن حکیم سے تو سورہ فاتحہ الحمدللہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک یوم الدین، کیا ترجمہ کرتے ہیں الحمدللہ ہمیں یاد ہوگا، وہ اللہ جو ہے بدلے کے دن کا مالک ہے، جزا و سزا جو ہوگی اس دن کا مالک ہے اللہ، تو مالک یوم الدین، یوم الدین بدلے کے دن کا مالک، تو دین کا لغوی ترجمہ کیا ہوگا؟ بدلے کا دن، مطلب جزا و سزا۔ اب جزا و سزا کسی قانون کے تحت ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی بھائی کوئی قانون تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے بتایا نا یار یہ سزا بنتی ہے یہ جزا بنتی ہے، ایسے تو نہیں بنتا کہ بھائی میرے ذہن میں آیا یہ سزا ہے، میرے ذہن میں آیا یہ جزا ہے، تو قانون ہوتا ہے نا، تو اس یعنی جزا و سزا کے تصور سے اس یعنی لفظ کے اندر بڑی وسعت پیدا ہو جاتی ہے، تو اسی لیے اس کا معنی قانون کے یعنی قانون ہے اس معنی میں بھی آتا ہے قرآن میں۔ مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ کہ جب وہ وہاں پہ مصر میں جا کے سیٹل ہو گئے، ان کے بھائی یعنی بھی سمجھے وہ ٹھیک آئے تھے اپنے نہیں جب وہ چھوٹے تھے، لیکن وہ وہاں سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھالا، مصر چلے گئے، وہاں بلکہ بادشاہ کے بالکل رائٹ ہینڈ بن گئے، لیکن اب ان کے بھائی جو کہ ادھر دوسرے علاقے میں ہیں تو وہاں پہ قحط کا عالم ہے، وہ کیا نام ہے اس کا اجناس لینے کے لیے ہیں، تو اب وہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پہچانا نہیں، اپنے بھائی کو ان کے جو بقیہ بھائی نے نہیں پہچانا، یوسف علیہ السلام نے پہچانا اور کہا کہ بھائی لگتا ہے تمہارا ایک بھائی نہیں آیا، بنیامین جو کا سگا بھائی تھا، تو کہا کہ میں اس کو بھی لے کر آیا، تو اس کو لے آئے، اب ہر ایک کی سمجھے گٹھلیاں بنی گی، اب یوسف علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ میرا بھائی میرے پاس ہی رہے، اس میں سگا بھائی، اب کیسے رکھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ترکیب سلجھائی، اللہ تعالیٰ نے سلجھائی، وہ کیسے کہ بھائی بادشاہ کا جو پیالہ ہے وہ اس کی گٹھلی میں چھوپ کے ڈلوا دیا اور اعلان کروا دیا بھائی بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا، وہ اور الزام لگا دیا کس کے اوپر؟ وہ جو قافلہ آیا تھا یعنی بھائیوں کا، تو انہوں نے کہا اے امیر بھائی ہم چوری کرنے نہیں آئے یہاں پہ، ہمیں نہیں پتا کس کے پاس ہے وہ بادشاہ کا پیالہ، تو اعلان کیا گیا بھائی فیصلہ یہ ہوا کہ بھائی جس کی گٹھلی میں سے وہ مل گیا نا اس کو ہم قید کر لیں گے، اس نے کہا ٹھیک ہے، ان کو تو پتا تھا کہ ہم نے تو کسی نے نہیں چرایا، تو ان کے ایک بھائی جو بنیامین ہے اس کی گٹھلی میں سے نکل آیا، اب وہ کیا تھا فیصلہ کیا ہوا تھا جس کی گٹھلی میں سے نکل آیا اس کو قید کر لیں گے، تو اس طرح سے انہوں نے قید کر لیا، یعنی اپنے پاس رکھ لیا یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو، بظاہر یہ غیر اخلاقی سی حرکت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوخ فرمایا ہے، کذالک کدنا لیوسف، ہم نے بتایا یوسف، تو جو چیز اللہ بتا دے وہ کوئی غیر اخلاقی نہیں، ٹھیک ہے، دین وہ ہوتا ہے جو ہماری وہ نہیں ہوتا صرف جو ہماری عقل میں سمجھ آئے، دین وہ ہوتا ہے جو اللہ بتائے۔ بھائی 13 سال کے جوان بیٹے کی گردن میں چھری چلانا کس عقل میں؟ عقل کے تحت درست ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن میں چلانا، لیکن اس عقل میں سمجھ آنے والی بات ہے نہیں ہے نا، لیکن ہم کیوں مانتے ہیں؟ بھائی اللہ کا، تو جو اللہ کہہ دے وہی بات صحیح ہے، تو یہ یوسف علیہ السلام کو تدبیر سمجھائی گئی، تو اس واقعے کو کن الفاظ میں قرآن حکیم نے نقل کیا ہے، ماں کانا لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے قانون کے مطابق، یعنی جو مصر میں بادشاہ کا قانون تھا اس کے مطابق وہ اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن اب رکھ لیا، تو یہاں دین سے کیا مراد ہے؟ تو یہ معنی سمجھانے کے لیے آپ کو سارا واقعہ سنا ہے، فی دین الملک، بادشاہ کے قانون کے مطابق، یہ قانون بھی دین کا یعنی اس کی ترجمانی میں آتا ہے۔ اسی طرح قانون ہمیشہ کسی نظام کا حصہ ہوتا ہے، کوئی ایک سسٹم ہوگا، سسٹم کے تحت قانون بنتے ہیں اور پھر ان کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، ایک ادارہ چل رہا ہے، ایک سسٹم بنایا گیا نا اس ادارے کے اندر، پھر اس ادارے کے سسٹم کے تحت کچھ قوانین بنائے گئے جو یہاں پہ ورکرس کو بتائے جاتے ہیں،
پھر ان کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے جزا و سزا کے طور پر. تو لہٰذا یہ نظام کا معنی بھی اس میں آتا ہے اور اس کے لیے قرآن حکیم میں اشارے ہیں. مثال کے طور پہ انی اخاف ان یبدل دینکم، یہ جب وہ فرعون یعنی موسیٰ علیہ السلام جیت گئے فرعون کے مقابلے میں جادوگروں سے. اب فرعون کو کھٹکا لگا ہوا یہ تو بھائی لوگ تو متاثر ہو گئے موسیٰ علیہ السلام سے، یہ تو جادوگروں کو سارے جادوگروں کو ہرا دیا. اس نے اپنی کیبنٹ اکٹھی کی، لوگوں کو ایڈریس کیا انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے تمہارے نظام کو نہ بدل دے. یہ وہی معنی نظام کا معنی بھی کسی دین کے دستور کے تحت ہوتا ہے. اور آخری بات، نظام وہی ہوتا ہے جس کی بات اطاعت کی جائے. جس کی اطاعت ہی نہ کی جائے وہ ہوائی فائر ہے، ہوا میں ہے کوئی قانون کوئی نظام. جس کی اطاعت نہ کی جائے، جس کو لوگ ہی نہ مانتے ہیں وہ کوئی قانون کوئی نظام کوئی اطاعت نہیں ہوتی. لہٰذا اطاعت کا معنی بھی اسی دین کے لفظ کا آتا ہے. مثال کے طور پر الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ کے لیے جان لو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے خالص اطاعت. یہاں دین کا معنی کیا ہے؟ اطاعت. اس طرح میں نے تو آپ کو ایک ایک مثالیں دی قرآن میں کئی مثالیں. تو خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں دین کے 4 معنی ہیں جو کہ قرآن حکیم میں بیان ہوئے ہیں. بیسک معنی بنیادی معنی ہے جزا و سزا. جزا و سزا قانون کے تحت، قانون نظام کے تحت، نظام کی اطاعت کے تحت. ان 4 معنی میں دین آتا ہے. اس کی اب سمجھ کو اگر میں آپ کو چاروں معنوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی تعریف آپ کے سامنے رکھوں، گویا دین سے مراد مکمل نظام اطاعت ہے. دین سے مراد مکمل نظام اطاعت ہے جو معاملات زندگی میں تمام معاملات زندگی میں رہنمائی کرے. تو دین سے مراد کر رہا ہوں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ سب حضرات اس کو یاد کر کے اٹھیں. دین سے مراد یعنی جملہ نظام اطاعت یہ جو ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں سب میں ہمارے رہنمائی. تو جو دین، لیکن دین سے اب یہاں یہ نہ سمجھے اسلام کی بات کر رہا ہوں، جو بھی یہ نظام اطاعت ہمیں یہ ساری چیزیں بتائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ دین ہوگا. اور وہی ہمارا دین ہوگا جو ہمیں بتائے گا. ابھی کون کون سے معاملات ہوتے ہیں؟ 6 بنیادی طور پر ہوتے ہیں معاملات انسانی جن کے بارے میں 3 رہنمائی کرتا ہے. نمبر 1 عقیدہ کیا ہوگا اس کا؟ کیا یعنی جو کائنات میں آ گیا ہوں اور یہ کائنات بنی ہوئی ہے، یہ دائیں بائیں میرے اتنی بڑی کائنات ہے، اس کے بارے میں میرے سوال جو آتے ہیں اندر سے میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، اس کا جواب مجھے چاہیے. اس کی کیا انٹرپریٹیشن آپ کرتے ہیں؟ یہ عقائد کے تحت آتا ہے. اگر عقیدے کے تحت آپ نے مان لیا کہ کوئی نہ کوئی خالق ہے، کوئی نہ کوئی ہے، مطلب نہیں اللہ ہو، میں ایک جنرل ڈسکشن کے طور پر آپ کو دین کی تشریح بتا رہا ہوں. کوئی نہ کوئی اگر خالق ہے تو بھائی اس کی مانیں گے، اس کی پرستش کیسے کریں گے، عبادت کیسے کریں گے. یہ دوسرا معاملہ ہے. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات. اس کے بعد آتی ہے رسومات. رسومات میں بھائی کو دنیا سے جائے گا تو کیا کریں گے، کوئی شادی کے بندھن میں مجھ سے نکلا تو کیا کریں گے، کوئی پیدا ہوا ہے تو کیا کریں گے. یہ چیزیں رسومات کے تحت آ جائیں. ٹھیک ہے. اور یہ تو ہے اچھا ان تینوں کو جمع کریں گے انفرادی معاملہ ہے. یہ میرا نام کا انفرادی معاملہ ہے. تو 3 انفرادی اور 3 ہے اجتماعی. اجتماعی کون سے ہیں؟ وہی ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں نا، تو ہمارے دائیں بائیں لوگ ہیں، ہمارے رشتوں میں بندے ہوئے ہیں، میرے والدین ہیں، میری اولاد ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے ہمسائے ہیں. ٹھیک ہے. میرے دور کے رشتے دار ہیں، قریب کے رشتے دار ہیں، میں کسی جگہ کام کر رہا ہوں ان سے میرے روابط ہیں. تو ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے. تو ایک معاشرتی نظام، یہ سمجھ آپ اجتماعی باتیں ہو رہی ہیں. اس دین کے تحت 6 باتیں آپ کو کروا رہا ہوں. 6 باتیں دین کے اندر شامل ہوتی ہیں. ہم نے جو تاریخ میں بات کی نا، تمام معاملات زندگی میں رہنمائی کریں تو وہ معاملات کیا ہیں؟ 3 انفرادی، عقائد، عبادات، رسومات. 3 اجتماعی ہیں. وہ کون کون سے؟ نمبر 1 معاشرتی نظام. کیا اصول بتاتا ہے ہمارا دین؟ ایک معاشرے میں رہنا ہے، کوئی اصول بتاتا ہے. والدین کے بارے میں کیا کہیں، اولاد کے بارے میں کیا کہیں، مسائلوں کے بارے میں کیا کہیں. یہ ساری کیا ہیں؟ معاشرت. اور کن اصولوں کو پکڑ کے رکھنا ہے اور کن چیزوں کو دبا کرنا ہے اس معاشرے سے. بے حیائی کو نکالنا ہے، کس کو نکالنا ہے، اس کو نکالنا ہے، اور کس کو فروغ دینا ہے، ہمدردی، رواداری، بھائی چارہ، اس کو فروغ دینا ہے. تو یہ کیا ہے؟ معاشرتی نظام.
اس سے اوپر آئیں. وہ کیا ہے؟ معاشی نظام. بھائی کچھ کھانے پینے کا بھی بندوبست کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کوئی اپنے بیوی بچوں کو پیٹ پالنا کہ نہیں پالنا؟ تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے ایک معاشرے کے اندر یہی ہوتا ہے. کچھ لوگ اپنی سروسز دیتے ہیں, کچھ گڈس فراہم کرتے ہیں, کچھ چیزیں فروخت کرتے ہیں, کچھ سروسز اپنی دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں کوئی گڈس لیتے ہیں, کوئی پیسہ لیتے ہیں. تو یہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کس طرح کے اصول ہمارے دین نے بتائے ہیں اس معاشی نظام کے حوالے سے؟ اس میں کوئی باتیں, کچھ چیزیں ہیں جس کو پروموٹ کیا جس کے حلال, کچھ چیزیں ہیں جن کو دفع کیا جانا چاہیے. جس مثال کے طور پر سود, جوا, سٹا, ان کو کیا ہے؟ معاشرے سے دفع کرنا ہے. تو یہ ہمارا معاشی نظام ہے. اور تیسرا اور آخری اجتماعی گوشہ وہ ہے سیاست. بھائی ایک معاشرے کے اوپر یہ کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے نا, ان کو کنٹرول بھی تو کرنا ہے. اوپر ایک سیاسی نظام بھی ہونا چاہیے جو ان کے لیے قوانین وضع کرے. تو جو دین ہمیں یہ 6 باتیں بتا دیں وہی ہمارا دین ہوگا. اور اگر ہمارا دین اسلام ہمیں یہ نہیں بتا رہا تو ہمارا دین پریکٹیکلی نہیں ہے, یاد رکھیے. ہم بھی کسی اور دین کے تحت زندگی گزارتے ہیں. اس وقت موجودہ جو اس دنیا میں جو ادیان رائج ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے جی دین الملک, بادشاہ کا نظام. یعنی جو اوپر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے وہی سب کچھ بتائے گا. تمہارے عقائد کیا ہونے چاہیے, تمہاری عبادات کیا ہونی چاہیے, تمہارے رسومات کیا ہونی چاہیے, تم نے کسی سے میل جول رکھنا ہے وہ کیسے ہونا چاہیے. ساری چیزیں کون ہیں؟ وہ کون بتائے گا؟ وہ بادشاہ بتائے گا. اس کو کہتے ہیں دین الملک. یہ بادشاہ کا دین ہے, یہ اللہ کا دین نہیں ہے, یاد رکھیے گا. آج کی ڈکٹیٹرشپ کئی ممالک عرب ممالک میں ابھی بھی جاری ہے. اس کے بعد دوسری طرف آ جائیں, دین جمہور. بھائی لوگوں کی اکثریت جو فیصلہ کر دے گی وہی قانون چلے گا اور وہی نہیں چلے گا. لوگوں کی اکثریت, جمہوریت جو فیصلہ کر دے گی, یہ ویسٹرن ڈیموکریسی اس کی تعریف ہی ہے. گورنمنٹ آف دی پیپل, فار دی پیپل, بائی دی پیپل. اس میں کسی مذہب کا عمل دخل نہیں, کسی مذہب کا. ایک تو ہے یہاں شاید میں نے کئی بار مثال بھی آپ کو دی ہوگی. بھائی اس بات میں مشورہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اکرام کے لیے کچھ چائے کا بندوبست کیا جائے یا پوگل کا کیا جائے. مشورہ ہو سکتا ہے, جو زیادہ کہہ دیں اس کی بات کو مان لیا جائے. لیکن اس بات کا تو مشورہ نہیں ہو سکتا شراب چلے گی یا چائے یا پوگل چلے گی, نہیں ہو سکتا نا مشورہ. یہ چیز ہو رہی ہے. تو ایسے ہی غیر اسلامی قوانین ایسے نہیں آ جاتے, وہ مشاورت ہوتی ہے باقاعدہ. وہ باقاعدہ اکنالج کرنے کے ٹرانسجنڈر ایکٹ اتنا بڑا ہے کہ یہاں پہ جو آ گیا ہے وہ ایسے تو نہیں آ گیا. وہ اقرار کر رہے ہیں, کورٹ پہ جا کے اقرار کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ فلاں فلاں جگہوں سے لیے قانون, یہ ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے. تو لہٰذا یہ سمجھنے کے اس کو کہتے ہیں دین جمہور. اب آئیے اسلام کے بارے میں. اسلام کیا ہے؟ ایک تھا دین الملک, ایک دین الجمہور. اب آئیے اسلام. اسلام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے چھپا, جو اللہ کہے گا اور اس کو کہیں گے دین اللہ. یہ ہے اللہ کا دین جس میں ان 6 کے 6 گوشوں میں اللہ کی بات مانی جائے گی. 6 کے 6 گوشوں ہمارے یہاں مانی جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ جو مانی جاتی ہے نا وہ کہاں مانی جاتی ہے؟ انفرادی گوشوں. بھائی عقیدہ ٹھیک ہے, عبادات پوری ماشاءاللہ, رسومات بھی سنت کے مطابق ہیں. جہاں آئے گا معاشرت, معاشرت میں ہمارا دین یہ کہتا ہے تمام انسان برابر ہے, کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. معیشت میں ہمارا رب بتاتا ہے بھائی جو مال میں نے دیا ہے نا یہ سب میرا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہ میرا ہے, تمہیں امانت کے طور پر دیا ہے اور تم امیر ہو اس کے. ایک وقت آئے گا تو تم سے اس کا حساب ہوگا. اور سود جوا اس کو نکالنا ہے, ہم نکال دیں. اگرچہ بڑی خوشائن بات ہے, ایک ووٹ تو آ گئی ہے, لیکن عام طور پہ جو اس ملک میں کارکردگی کارگزاری چلتی آ رہی ہے کہ باتوں کی حد تک ہی ہے. تو گفتار کے مومن تو ہیں, کردار کے مومن نہیں بن رہے. پر بہتری کی طرف
یہ سیاست میں ہمارا دین میں کیا کہتا ہے؟ وَإِلَى الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، تم اس کے خلیفہ ہو، تم نے صرف وہ باتیں نافذ و عمل کرنی ہیں جو میں بتاؤں، اور جس چیز میں ڈائریکٹ انفارمیشن نہیں ہے اس میں آپس میں مشورے سے طے کرو۔ تو یہ سمجھ کہ ہمارا دین جو بتاتا ہے، اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ اب یہ 6 چیزیں جمع ہوں گی تو یہ 6 اصولوں کے ساتھ تو یہ اسلام بنے گا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور کوئی نہیں۔ دین کیا ہے؟ صرف اسلام ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس دین اسلام کے علاوہ قیامت کے دن میرے پاس آئے گا ہرگز اس سے کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم بدقسمتی کے ساتھ دین اسلام کے تحت زندگی نہیں گزار رہے، شاید انفرادی طور پہ گزار رہے ہوں، وہ بھی حال ہے۔ اجتماعی سطح پہ ہمارے ہاں کیا اسلامی ملک کیا غیر اسلامی ملک سب برابر ہیں، دین جمہور کے تحت زندگی گزر رہی ہے ہمارا، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ نہ ہماری پارلیمنٹوں میں اللہ بڑا ہے، نہ ہمارے بازاروں میں بڑا ہے، نہ ہمارے بینکوں میں بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے بات اللہ یہ سلوک کیا ہوا ہے، اللہ سائیں تو ہم مسجد میں بیٹھے رہیں، ہم آئیں گے سجدہ کر کے آپ کو چلے جائیں گے، باہر آپ نے نہیں آنا۔ معاذ اللہ ہمارے اعمال یہی بتا رہے ہیں کہ آپ یہی بھائی ہیں، بڑے باہر نہیں ہیں، نہ ہمارے گھروں میں، نہ ہمارے گھر کے معاملات میں، نہ عدالت میں، کہیں میں بھی آپ بڑے نہیں، پر جو آپ بڑے ہیں بس مسجد میں آئیں گے سجدہ ٹیک کے چلے جائیں بس۔ یہ ہمارا مال رویہ ہے اسلام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرما رہے ہیں جو دین اسلام کے علاوہ میرے پاس لے کر آئے گا نا اس سے میں قبول نہیں کروں گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلے تو ہم اس تصور کو حاصل کریں نا، بھائی اسلام دین ہے، ہر چیز کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ ہم نے تو سمجھا اس کو مذہب کا تعلق مربع مذہب ہے، اس میں جو تعریف کی جاتی ہے، کیونکہ بقیہ جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی یعنی مذاہب گزرے ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، جو بھی ہیں، ان میں جو بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی محنتیں یہی تک نہیں تو اپنی قوم کو اس اجتماعی سطح تک نہیں لا سکتے۔ کوشش انہوں نے بھی کی لیکن ان کی قوم نے ساتھ نہیں کیا۔ واحد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کی کوششیں اس حد تک آگے چلی گئی کہ انہوں نے دین کو پورے کے پوری سطح پہ قائم کر کے دکھایا، ورنہ باقی انبیاء کی کوششیں کافی پیچھے رہ گئی، وہ ناکام نہیں ہوئے، کوشش انہوں نے پوری کی، ان کی امتوں نے ساتھ ہی نہیں کیا۔ تو اب چونکہ ان تک اجتماعی باتیں بھی تک پہنچی ہی نہیں تھی، رسول اللہ کی سمجھ بےشک ہو گئی، اب انہوں نے رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا، تو وہ بقیہ ادیان والے یہود و نصارہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ جو اجتماعی معاملات ہیں ہم نے طے کرنے، ہمارا دین تو بتاتا ہی نہیں ہمیں، ہمارا مذہب تو ہمیں بتاتا ہی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کیا طے کر لیا؟ سیکولرزم۔ سیکولرزم کیا کہتا ہے؟ ریلیجن از دی انڈیپینڈنٹ افیئر آف دی پرسن۔ جو مذہب ہے اس کا تعلق انسان کی انفرادیت سے، اجتماعی معاملات میں کوئی مذہب نہیں آئے گا۔ ہمارے یہاں ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں، اللہ کی بھی بات منمانی ہو تو پہلے مشورہ کیا جاتا ہے، بھائی اس کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، اللہ کی بات ماننے میں فوائد ہیں یا نقصانات ہیں۔ یہ اتنے غیر اسلامی بل ایسے پاس نہیں ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں۔ تو یہ مذہب کا تعلق مربع مذہب کا تعلق پہلے ایسا نہیں تھا، یہ آج کے دور میں ریلیجن کا جب ترجمہ کیا گیا تو وہ اس اعتبار سے یہ انفرادیت ہے۔ تو ہمارا بھائی جو اسلام ہے نا وہ مذہب نہیں ہوتی، وہ ہر معاملے میں میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے، وہ تو ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ سکھا دیتا ہے، تو جو دین ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ سکھا دے وہ کیا بڑے بڑے معاملات کو بھولے گا؟ ہرگز نہیں۔ اب آئیے آپ کو ایک حدیث سنا کے اور ایک آیت سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ معجم الطبرانی کی روایت صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صبح کے اوقات میں جو یہ کلمات ادا کرے رضی
باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. جو شخص راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے کا، اللہ میں تیرے رب ہونے کا، تو میرا رازق، تو میرا مالک، تو میرا آقا، تو میرا داتا، جو راضی ہو گیا اس بات پہ اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا. آج میں راضی نہیں الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں ہوئی ہوگی، لیکن مجموعی تاثر یہی جا رہا ہے امت میں. جو اسلام کے دین ہونے پر، دین سے مراد ساری باتیں آئیں گی، عقائد کی، عبادات کی، رسومات کی، سیاست کی، معاشرت کی، معیشت کی، جو ان سب کو دیکھتے ہوئے اسلام کو بطور دین سمجھنے پہ راضی ہو گیا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور آخری نبی ہونے پہ راضی ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ کلمات ادا کرتا ہے صبح کے اوقات میں، تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ روز محشر اس کا ہاتھ تھامے رکھوں گا یہاں تک کہ اس کو جنت میں دوں. وہ چھوٹی موٹی بات نہیں، اس تصور کا بھی آ جانا تو زیادہ اس چیز کا میں اور آپ اہتمام کریں. اور آخر میں کرنے کا کام یہ ہے کہ چونکہ اب یہ تعلیمات یہی ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں تک تو شاید یہ بات پہلی دفعہ پہنچی ہوئی، اب وہی ہے چراغ سے چراغ کو جلائے. اس تصور کو پہلی بار تمام کریں، اس دین کا علم حاصل کریں. اور یہ علم کی ظاہر بات ہے دین. اب شروع میں حدیث نے کیا پڑھی کہ اسلام حضرت اجنبی میں تھا، عنقریب وہ پھر اجنبی میں چلا جائے گا، اس کو کوئی جاننے والا نہیں ہوگا. تو خوشخبری ہے ایسے لوگوں کو جو اس اجنبیت کی حالت میں بھی اسلام سے چمٹے رہیں گے. تو اب اس سے متعلق جو حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو موت آئی اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا، اور علم حاصل کا مقصد کیا تھا، لیہ بہن اسلام، کہ اسلام زندہ ہو جائے. یہ اس مقصد کے علم حاصل کا بھی کیا نہیں، موت آ گئی. فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت کے ایک درجے کا، ایک درجے کا انبیاء اور اس کے درمیان. اس حالت اجنبیت میں بھی اسلام سے چمٹا ہوا ہے. یہ اسلام سے دعویٰ بازی کرنے کو تیار نہیں، چمٹا ہوا، اور پھر اس کی پرچار کریں اور پھر قرآن حکیم کی دعوت کو لے کر اٹھیں اور اس دین پہ نفاذ اور قیام کے لیے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تعلیمات عمل کی